اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، مسجد اقصیٰ میں 8 اپریل کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں قیامت کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آنے لگی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ایک انوکھی خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تھی۔ اس خبر کے مطابق دجال کا نزول ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ بات اب چھپی نہیں رہ گئی، بلکہ اس خبر نے سوشل میڈیا پر ایک تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ ایک ایسا کڑوا سچ سامنے آ چکا ہے کہ جس کو اگر غور و فکر سے لیا جائے تو انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ واقعی دجال کا نزول ہو چکا ہے۔ اور جیسے اس خبر کی سچائی کو لوگوں نے دیکھا تو ان کے دل دہل کے رہ گئے۔ خوف کے مارے لوگ پریشان تھے، کیونکہ دجال کے نزول کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور 8 اپریل کے بعد دجال سب کے سامنے آ جائے گا۔ دوستو، آخر ایسا بھی 8 اپریل کو مسجد اقصیٰ میں کیا نظر آیا کہ لوگوں کی رنگت اڑ گئی؟ کیا سچ میں دجال کی آمد کی نشانی ظاہر ہوتی ہوئی دیکھی جا چکی ہے، یا پھر اس بات کی کوئی اور ہی حقیقت ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، 8 اپریل کو ایسا بھی کیا دیکھا گیا کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ دوستو، سورج گرہن کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ 2024 میں ایک کالا سورج نکلے گا اور اس کے بعد دجال سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ دوستو، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دجال 2 طریقوں سے ظاہر ہوگا اور ان میں سے ایک طریقے سے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دجال کا نزول ہو چکا ہے۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آج کل موبائل کا ہونا اور گھر گھر میں موبائل کا پایا جانا دجال کے ظاہر ہونے کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موبائل کا آنا دجال ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے اور ایک آنکھ سے سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کی نظر سب پر ہے اور اس سے جو فتنہ ظاہر ہوگا وہ فتنہ سوشل میڈیا ہے، جہاں پر خبر آگ کی طرح سے پھیل رہی ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 اپریل کو سورج گرہن جب مسجد اقصیٰ میں اپنے عروج پر ہوگا تو اسی وقت یہودی اس لال بچھیا کو ذبح کریں گے۔ اس خبر نے تو گویا مزید سب کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن سورج گرہن کے موقع پر لال بچھیا کو ذبح کرنے کے پیچھے ایسا کون سا راز چھپا ہے جس کے بعد بہت جلد ایک آنکھ والا دجال منظر عام پر آ جائے گا؟ دوستو، لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی مسجد اقصیٰ میں ایسا کیا دیکھا گیا کہ لوگ خوف کے مارے کانپنے لگے، یا واقعی سیاہ سورج کے بعد دنیا بھر میں تباہ کاریاں شروع ہو جائیں گی؟ دوستو، مسجد اقصیٰ میں 8 اپریل کو اسرائیلی فوجیوں نے لال بچھیا کو ذبح کرنا تھا اور سورج گرہن بھی لگنے کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ کیا یہودی پہلے ہی جانتے تھے کہ 8 تاریخ کو دنیا کا سب سے بڑا سورج گرہن لگے گا، اور اسی خاص سورج گرہن کے موقع پر لال بچھیا کو ذبح کرنے کا منصوبہ بنایا گیا کہ سورج گرہن کے وقت لال بچھیا کو ذبح ہونا مسجد اقصیٰ کے لیے کوئی بری خبر کی پیشن گوئی ہے؟ کیا سچ مچ مسجد اقصیٰ کی شہادت عنقریب ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں موجود فلسطینی بے حد پریشان تھے۔ اس لال بچھیا کو اب تک خفیہ ہی رکھا گیا تھا اور یہودی فوجیوں کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ جیسے ہی سورج گرہن شروع ہوگا، لال بچھیا کو ذبح کر کے مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ جسے سن کر فلسطینیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ فلسطینی نہتے تھے اور تعداد میں بھی اسرائیلیوں سے کم تھے۔ اس لیے جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو وضو کر کے نماز کسوف پڑھنے لگے، اللہ سے سورج گرہن سے پناہ مانگنے لگے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی دعا بھی کرنے لگے۔ سورج گرہن کا وقت شروع ہونے سے پہلے فلسطینی آنسوؤں سے اللہ کے حضور دعا گو تھے۔ یہ دکھ انہیں کھائے جا رہا تھا کہ اب تک مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آ رہے ہیں، پھر اسرائیلیوں کی صفاقی، انہوں نے اعتکاف میں بیٹھے فلسطینیوں کے ساتھ بہت بے رحمانہ سلوک کیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ 7 اپریل کی رات کو
مسجد اقصی میں نماز کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر ڈارون کے ذریعے گیس بم پھینکے گئے، جس کے نتیجے میں متعدد نمازی زخمی اور کئی دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ فلسطینی ٹی وی کے مطابق اسرائیلی پولیس نے مسجد کے صحن میں نمازیوں پر آنسو گیس کے گولے بھی برسائے۔ گزشتہ روز فلسطینی اطلاعات یہ تھیں کہ اسرائیلی فوج نے فجر کے وقت مسجد اقصی میں اعتکاف کرنے والوں کے خیموں پر چھاپہ مارا اور ان میں سے 4 روزہ داروں کو گرفتار کر لیا۔ عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا گیا کہ اسرائیلی پولیس نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے خیموں کی تلاشی لی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز مسجد اقصی سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے، تاکہ آباد کاروں کو اگلی صبح مسجد پر دعویٰ بولنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ روز ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج کی طرف سے عائد پابندیاں توڑ کر مسجد اقصی میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی تھی۔ اسلامی اوقاف کے محکمے نے اطلاع دی ہے کہ 50,000 افراد نے مسجد اقصی میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی اور یہ بتانا چاہا کہ وہ ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، لیکن آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچ کر وہ پریشان تھے۔ سورج گرہن کے موقع پر فلسطینی نماز کسوف میں مشغول تھے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ باہر جیسے ہی سورج گرہن شروع ہوا، ایک دم ہی درجہ حرارت گرنے لگا، سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کچھ ہونے لگا ہے، کیونکہ موسم کا یکدم اس طرح سے بدلنا خوف میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ یہودیوں کو اپنی وردیوں میں بھی سردی محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ سردی اس قدر بڑھ گئی کہ یہودی سردی سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس یکدم پڑنے والی سردی اور موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر ان پر خوف سا طاری ہونے لگا تھا، مگر جیسے ہی لال بچھیا کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا، سرد ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس تیز ہوا کی تاب وہ لال بچھیا نہ لا پائی۔ اچانک سے وہ بدکنے لگی اور اپنا آپ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بچھیا کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اپنے سینگ یہودیوں کو مارنے کے لیے ان کی جانب لپکنے لگی۔ وہ بچھیا بالکل بے قابو سی ہونے لگی۔ بچھیا کی پھرتیاں دیکھ کر سب پریشان تھے۔ جب وہ بچھیا سب کے قابو سے باہر ہونے لگی تو اسے واپس اسی خفیہ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ لیکن یہودی پریشان تھے کہ آخر اس بچھیا کو ہوا کیا تھا۔ یہ بات اب بھی سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔